لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو آپ حضرات کی خدمت میں کربلا اور کردار سازی کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے، اس گفتگو کو آج تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں وہ باتیں جو کل رہ گئی تھی وقت کم ہونے کی وجہ سے، اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، کل جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ انسان دین کے اوپر عمل تو کرتا ہے، لیکن وہاں تک جہاں تک اس کے مزاج سے کوئی بات ٹکراتی نہیں ہے، لیکن جب مزاج سے باتیں ٹکرانے لگتی ہیں تو پھر دین پیچھے رہ جاتا ہے اور انسان اپنے مزاج کو لے کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ اسلام اور اللہ، کربلا، حسین، زینب اور پورا دین اسلام، اس کا زور اس بات کے اوپر ہے، مین پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جس بات کو خدا کہہ دے وہ چاہے ہمارے مزاج کے موافق ہو اور چاہے مزاج کے مخالف ہو، ہمیں اس بات کے اوپر عمل کرنا ہے، اسی چیز کو اطاعت سمجھنا ہے اور اسی چیز میں کمال سمجھنا ہے۔ کل ہم نے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ بسا اوقات انسان اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنے دل کی وجہ سے، یا اپنے رشتہ دار یا اپنے دوست احباب، معاشرہ، سوسائٹی کی وجہ سے کبھی کبھی حکم خدا کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ارے اگر میں نے یہ کام کر لیا تو یہ سوسائٹی والے کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں انسان کے لیے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، کمال انسان کا یہ ہے، تکامل انسان کا یہ ہے، عروج انسانیت کا یہ ہے کہ اے معبود، جو تیرا اشارہ ہے اس کے اوپر سر کو جھکا دوں۔ بس کبھی کبھی دیکھیں، میں نے 1-2 مسائل آپ کی خدمت میں کل عرض کیے، آج ایک مسئلہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ مستحب روزہ رکھے ہوئے ہوں تو اس مستحب روزے کا اللہ نے بہر آپ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ حکم دیا ہے تو رکھے ہیں نا، اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے اوپر ثواب رکھا ہے۔ مثلا ماہ رجب کے پورے روزے مستحب ہیں، ماہ شعبان کے پورے روزے جو ہیں وہ مستحب ہیں، اور بھی سال میں بہت سارے ایام ایسے ہیں جہاں کے اوپر روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اللہ نے استحباب کا حکم دیا ہے، واجب نہیں ہے، لیکن حکم دیا کہ اگر آپ رکھیں گے تو ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی، آپ روزے سے ہیں اور حالت روزہ میں ایک مرد مومن آپ سے کہتا ہے کہ آئیے آپ میرے گھر پہ چائے پی لیجئے، آپ میرے گھر پہ ناشتہ کر لیجئے، یا آپ کسی کے گھر گئے، آپ روزے سے ہیں، اس نے لا کے سامنے چائے رکھ دی، پانی رکھ دیا، ناشتہ لگا دیا، تو وہی شریعت جو ابھی تک آپ سے کہہ رہی تھی کہ روزہ رکھو،
وہی شریعت اب یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے سامنے یہ نہ کہنا کہ میں روزے سے ہوں، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس شربت کو پی جاؤ، اس چائے کو پی جاؤ، اس ناشتے کو کھانے لگو، اس سے یہ اظہار نہ کرو کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ اگر تم اس سے یہ کہہ دو گے کہ میں روزے سے ہوں تو مومن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مومن کا دل کیا ہے؟ حرم خدا ہے، حرم الہی ہے، اسے توڑا نہیں جا سکتا۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہم صبح سے لے کے رات تک کتنی مرتبہ مومن کا دل توڑتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس طرف جاؤں گا تو پھر مثالوں میں الجھ جاؤں گا، بات رہ جائے گی۔ گھر میں بچوں کا دل توڑتے ہیں، یا کبھی اہلیہ کا دل توڑتے ہیں، ماں باپ کا دل توڑتے ہیں، کسی مومن کی بے حرمتی کرتے ہیں، کسی بزم میں، کسی میٹنگ میں، کسی آفس میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کتنے زبردست طریقے سے، کتنے شدید طریقے سے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں۔ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم روزے سے بھی ہو، مستحب روزہ رکھ رکھا ہے تم نے، اگر تم روزے سے ہو تو اس نے اگر تمہارے سامنے چائے پیش کر دی تو یہ نہ کہنا کہ میں روزے سے ہوں، نہیں، بلکہ اس کی چائے کو پی لینا کہ معبود میرے روزے کا کیا ہوگا؟ اب اندر سے دل یہ ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھ رکھا ہے، اب میں چائے پی لوں گا تو روزے کا ثواب میرا کہاں جائے گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گا؟ اس نے آواز دی کہ نہیں، اگر تم نے اس نیت سے کہ مومن کا دل نہ ٹوٹے اس چائے کو پی لیا اور اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں روزے سے ہوں، تو یاد رکھو روزہ میرے لیے تھے نا۔ اس نے اعلان کیا ہم تم کو دوہرا ثواب دیں گے، روزے کا بھی ثواب عطا کریں گے، دعوت مومن پر لبیک کہنے کا بھی ثواب عطا کریں گے۔ یعنی ابھی تک تو یہ تھا کہ اگر روزہ آخر تک مکمل کر بھی لیتے تو ایک ثواب ملتا، روزے کا ثواب، لیکن اگر ہم نے اس مرد مومن کے دل کو نہ توڑا اور اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہم نے اس روزے کو افطار کر لیا وہیں کے اوپر، تو اس نے خالق نے آواز دی ارے میرا ہی تو روزہ تھا، جو اللہ تم سے روزہ رکھنے کو کہہ رہا تھا وہی اللہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس چائے کو پی لو۔ تو تمہیں تمہاری دل کی اطاعت کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ ہمارے حکم کے سامنے جھکنے کا نام عبادت ہے۔ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا روزہ رکھو تو رکھنا عبادت، ہم نے کہا یہ چائے پی لو، روزہ توڑ دو تو چائے پینا عبادت۔ یہ ہے اسلام۔ عزیزان گرامی، اور یاد رکھیے کہ مومن کا دل حرم الہی ہے، اللہ کی جگہ ہے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اور بڑا احترام ہے اللہ کی نگاہ میں مومن کا۔ ہم صبح سے شام تک یعنی کتنی مرتبہ اللہ بہت چاہتا ہے اپنے بندے کو، اپنے مومن بندے کو، اس کا کبھی کوئی دل نہ توڑے۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں خداوند عالم کس قدر محبت اور پیار کرتا ہے۔ اگر ہم کبھی کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی نافرمانی اس کی کرتے ہیں، تو بتائیے کبھی آتا ہے کوئی فرشتہ کہ ہمیں 2 تماچے آ کر کے لگائے کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اگر ہم نے کہیں غیبت کی اور 2 تماچے آ کر کے لگا دیے، یا اللہ نے اس 2 وقت کی روٹی بند کر دی ہوتی تو کیا ہمت پڑتی جھوٹ بولنے کی، غیبت کرنے کی، نماز قضا کرنے کی، روزہ نہ رکھنے کی؟ لیکن نہیں، وہ فوراً اپنے بندے سے انتقام نہیں لیتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں فوراً انتقام لیا جائے گا، فوراً بدلہ لیا جائے گا۔ آپ حکومت کی خلاف ورزی کر کے دیکھیں، فوراً پولیس حرکت میں آ جائے گی۔ آپ چوری کر کے دیکھیں، فوراً پولیس حرکت میں آ جائے گی، فوراً آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ لیکن خداوند عالم کے یہی نہیں ہے اصول۔ اس نے کہا نہیں، تم اگر ہماری نافرمانی کر رہے ہو تو ہم تمہیں فوراً تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے تم توبہ کر لو، معاف کر دیں گے، ہو سکتا ہے بعد میں توبہ کر لو۔ عزیزان گرامی، وہ فوراً انتقام نہیں لیتا ہے، وہ بدلہ نہیں لیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ چھوٹ دیتا ہے، وہ وقت دیتا ہے انسان کو۔ اور اچھا دیکھیں دنیا والے، وجہ کیا ہے کہ خداوند عالم فوراً
بدلہ نہیں لیتا ہے، انتقام نہیں لیتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا ہے، لیکن دنیا والے کیا ہیں، فوراً سزا دے دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں آگے بتا دوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، دنیا والے کیوں فوراً سزا دیتے ہیں، خدا کیوں فوراً سزا نہیں دیتا؟ ابھی اگر میں کوئی جرم کروں، مثلاً میں کسی کا قتل کر دوں، تھانے میں رپورٹ ہوئی، پولیس نے تفتیش شروع کی، اور مثال کے طور پر میں ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں یا ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں اگر چلا بھی جاؤں تو میری لوکیشن کو ٹریس کرتے ہوئے پولیس وہاں پر پہنچ جائے گی، اور اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص مثلا لکھنؤ سے ممبئی پہنچ چکا ہے تو فوراً یہاں سے لکھنؤ سے ممبئی فون ہو جائے گا، اور وہاں کی پولیس کو الرٹ کر دیا جائے گا کہ مجرم اس وقت ممبئی میں ہے، اس وقت حیدرآباد میں ہے، اس وقت چنئی میں ہے، اس وقت دلی میں ہے، یعنی جہاں جہاں مجرم پہنچتا جائے گا وہاں وہاں کی پولیس الرٹ ہوتی جائے گی کہ اب ممبئی والی پولیس، اب حیدرآباد اور چنئی اور دلی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ کبھی ممبئی والوں کو پریشان کر رہے ہو، کبھی چنئی حیدرآباد کی پولیس کو پریشان کر رہے ہو، یہ پولیس جو اس قدر حرکت میں آئی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی، کیونکہ حکومت کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ مجرم جب تک ہماری حکومت کے دائرے میں ہے اور ہمارے بارڈر کے اندر اندر ہے، اس کے اوپر ہماری گرفت ہے، یہ ہمارے قبضے میں ہے، لیکن اگر یہ ہماری حدود سے باہر نکل گیا، یہ اگر ہماری سرکل سے ادھر چلا گیا، ہماری حکومت کے دائرے سے باہر نکل گیا، تو پھر ہم مجبور ہیں، اب حکومت کے ہاتھ بند گئے، اب گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے کرمنل جو ہیں وہ ایک حکومت میں جرم کر کے دوسری حکومتوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں کی حکومتیں ان کو پناہ دے دیتی ہیں، تو وہ حکومت اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو لہٰذا حکومت کو سزا دینے کی جلدی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس کی قدرت محدود ہے، کیونکہ اس کی طاقت محدود ہے، کیونکہ اس کے اختیارات محدود ہیں، لہٰذا وہ سمجھ رہی ہے کہ اگر ہمارے حدود سے نکل گیا تو یہ ہم ہم پھر اس کے اوپر قابو حاصل نہیں کر سکتے، پھر یہ ہمارے حدود سے نکل جائے گا، پھر ہم بے بس ہو جائیں گے۔ لیکن وہ خالق اس نے آواز دی کہ دیکھو اگر جرم کرو گے تو تم ہماری حکومت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، ہماری حکومت کے، ہماری اختیارات اور ہماری توانائی کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تم جہاں بھی چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، جس اسٹیٹ میں چلے جاؤ، جس ملک میں چلے جاؤ، زمین کے کسی حصے میں چلے جاؤ، وہاں کے اوپر ہمارا اختیار ہے، وہاں کے اوپر ہماری حکومت ہے، ہمارے اختیار سے تم باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ اور میں آپ کو یہاں پہنچ کر کی بات بتاتا ہوں، مثال کے طور پر وہ مجرم جس کو پولیس پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی، پولیس نے بڑی محنتوں سے اس شہر میں دوڑ کے، اس شہر میں دوڑ کے، وہاں جا کے، یہاں جا کے، مثال کے طور پر اس مجرم کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے مثال کے طور پر اس کو لے کے جا رہے تھے کورٹ یا جہاں کے اوپر، تو راستے میں مثال کے طور پر اگر وہ مجرم خودکشی کر لے، اپنے ہی کو گولی مار لے، زہر کھا کے اپنے کو ختم کر دے، کسی بھی طریقے سے سوسائڈ کر لے، تو اب بتائیے یہ پولیس اس کو کیا بگاڑ لے گی؟ یہ پولیس مثال کے طور پر اس نے 10 مرڈر کیے تھے یا 5 مرڈر کیے تھے، بڑے بڑے سنگین اس کے اوپر جرم لگے ہوئے تھے، دفعیں لگی ہوئی تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ حکومت اس کو کوئی سزا سنائے، عدالت اس کو کوئی سزا سنائے، اس نے خود کو ہی ختم کر لیا۔ اب بتائیے یہ عدالت کیا کرے گی؟ یہ دنیا والی حکومت کیا کرے گی؟ اب ہر آدمی یہی کہے گا، چاہے وہ بڑے سے بڑا جج ہو، بڑی سی بڑی حکومت ہو، کہ اب ہم کیا کریں؟ اگر ہم اس کو سخت سے سخت کوئی سزا دیتے بھی تو وہ شدید ترین سزا سزائے موت ہے، اس کے آگے ہمارے پاس کوئی سزا ہی نہیں ہے، اور یہ سزا اس نے خود ہی دے لی۔
تو اب ہم کیا کریں؟ لہذا حکومت مجبور ہے کہ اگر وہ اپنے کو سزائے موت دے دے، اپنے کو مار ڈالے، تو حکومت اب اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، لیکن اس خالق نے آواز دی کہ دیکھو یہ دنیا کی حکومتیں ہیں کہ جو ناتواں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم وہ ہیں جو علی کل شیء قدیر ہیں، جو ہم قادر مطلق ہیں۔ اگر تم مر بھی جاؤ گے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، پلٹ کے میری ہی بارگاہ میں آؤ گے۔ ہماری طاقت نہ کبھی ختم ہونے والی ہے، ہمارے اختیارات نہ کبھی کم ہونے والے ہیں، ہم وہاں کے اوپر حساب کر لیں گے۔ بہرحال یہ بہت طولانی گفتگو ہے، اور اس میں جو ہے بہت سارے گوشے ہیں، ان سب کو میں چھوڑ رہا ہوں، بات ذہن میں آ گئی تھی تو عرض کر دی۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ عبد خدا بننا ہے، مال کا بندہ نہیں، دنیا کا بندہ نہیں، شہرت کا بندہ نہیں، پوسٹ کا بندہ نہیں، تعلقات وغیرہ وغیرہ نہیں، ان کی طرف نہیں، اس کا بندہ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے سامنے جھکو گے تو ہم تم کو ایسا جاویداں بنائیں گے، ہم تم کو ایسا باقی بنائیں گے کہ کوئی مٹا نہیں سکتا۔ خدا تو خود ہی اپنے بندے کا خیال رکھتا ہے نا۔ خدا مثال کے طور پر، میں اسی نماز اور روزے کی بحث میں آ جاؤں، عرض کر دوں کہ کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس نے کہا ہے نا نماز پڑھو، اس نے کہا ہے نا روزہ رکھو۔ روزہ رکھتے وقت ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، روزہ رکھتے وقت مستحب روزہ ہے، مستحب روزہ ہے، اور اس نے کسی نے بلا لیا چائے پہ تو آپ کے لیے اب حکم خدا یہ ہو گیا۔ تو قانون خدا کے اوپر ہمیں عمل کرنا، جو قانون جس وقت وہ بنا دے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود ہی ہٹا دیتا ہے، بہت سے وقت ایسے آتے ہیں کہ وہ قانون کو خود ہی ہٹا دیتا ہے۔ مثلا یہ قانون ہٹا دیا کہ نہیں ہٹا دیا کہ یہاں کے اوپر ایک مومن نے جب آپ کو چائے پیش کی، آپ مستحب روزے سے تھے، قانون ہٹا دیا اس نے کہ اب آپ روزہ نہ رکھیے، اگر روزہ نہیں رکھو گے یہاں کے اوپر تو تمہیں دوہرا ثواب دیں گے۔ قانون بدل گیا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو مستحب کا مسئلہ ہے، کیا واجب میں بھی ایسا ہے؟ جی ہاں، واجب میں بھی کہیں کہیں پر خداوند عالم قانون کو اپنے اٹھا لیتا ہے۔ آپ یہی روزہ مثلا واجبی روزہ، ماہ رمضان کا روزہ ہے، دعوت مومن کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن یہی روزہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، میری بیماری کا سبب بنے گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، تو اللہ نے کہا اب روزہ نہ رکھو، اب روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ حکم الٹا ہے کہ اگر رکھ بھی لوگے تو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کہ اس نے انسان کی صحت اور سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کہا ہم اپنا قانون اٹھائے لیتے ہیں۔ نماز مثال کے طور پر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو، پریشانی ہے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھ لو۔ کوئی ڈوب رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے کہا نہیں اب نماز نہیں پڑھ سکتے، جان بچانا واجب، نماز کو چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ارزش نفس انسانی کو خدا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری جان میرے لیے عزیز ہے، تمہاری سلامتی میرے لیے عزیز ہے، تمہاری صحت میرے لیے عزیز ہے، میں چاہتا ہوں تم بیمار نہ ہو، میں چاہتا ہوں وہ نہ ڈوبے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ اگر آج تم نماز پڑھنے لگے تو وہ ختم ہو جائے گا، اگر تم روزہ رکھنے لگے تو ہو سکتا ہے تم ہی گزر جاؤ، اگر تم گزر گئے تو پھر روزہ کون رکھے گا؟ تم رہو گے تو اگلے برس پھر رکھ لو گے، تم رہو گے تو اگلے برس پھر پڑھ لو گے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ تم پہلے اپنے کو محفوظ بناؤ۔ اگر تم آج روزہ نہیں رکھو گے تو ایسا نہیں کہ روزہ دنیا سے ختم ہو جائے گا، تم نہیں رکھو گے تو 100 لوگ اور ہیں، 1000 اور ہیں، لاکھ اور ہیں، پوری دنیا روزہ رکھ رہی ہے،
आज तुम नहीं रखोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, अगले दिन रख लेना, अगले बरस रख लेना, जब ठीक हो जाओ तब रख लेना। अगर तुम रोजा नहीं रखोगे तो रोजा खतरे में नहीं है, रोजे को रखने वाले और बहुत से हैं। तुम खतरे में हो तो लिहाजा तुम रोजा न रखो, अपने को बचा लो। अगर तुम बच गए तो फिर रख सकते हो, लेकिन अगर खुद ही काम आ गए तो फिर कौन रखेगा, तुम रख भी नहीं पाओगे। लिहाजा अपने को महफूज करो। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर बहुत तवज्जो चाहता हूँ, वो लतीफ़ नुक्ता पेश करना चाहता हूँ कि देखें, अल्लाह ने हमारी सेहत का ख्याल रखा कि अगर तुम बाकी रहोगे तो बाद में रोजा रख सकते हो, और अगर आज तुमने नहीं रखा तो रोजे की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो रोजा रख रहे हैं, रोजा बाकी है। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन अगर एक वक्त ऐसा आ जाए कि रोजा ही खतरे में पड़ जाए, नमाज ही खतरे में पड़ जाए, अहकाम दीन ही खतरे में पड़ जाए, तो उस वक्त हुक्म है कि नहीं, अब तुम्हें अपने को नहीं बचाना बल्कि उस रोजे को बचाना है, उस नमाज को बचाना है, उस दीन को बचाना है। बहुत से लोग जो बहुत अक्लमंद अपने को समझते हैं, कभी कभी ये एतराज करते हैं कि इमाम हुसैन ने तक़य्या क्यों नहीं किया है, और क्यों अपनी जान वहां के ऊपर कुर्बान कर दी है, बच्चों को भी ले गए और साथियों को भी ले गए, रिश्तेदारों को भी ले गए हैं, तक़य्या कर लेते, जान का बचाना वाजिब होता है। ये कुछ ज्यादा ही अक्लमंद होते हैं, इन अहमकों को यही नहीं मालूम कि तक़य्या होता कहाँ है। तक़य्या वहां नहीं होता है जहां के ऊपर खुद वजूद अहकाम शरिया खतरे में हो। तक़य्या वहां के ऊपर होता है जहां पर तुम्हारा खुद अमल खतरे में हो, जहां के ऊपर तुम्हारा एक का अमल खतरे में हो, वहां के ऊपर तक़य्या होता है। लेकिन जहां के ऊपर पूरा दीन, खुद वजूद रोजा और नमाज का वजूद, हुक्म इलाही और शरीयत इलाही का वजूद खतरे में पड़ जाए, वहां के ऊपर कानून इलाही बदल जाया करता है। वहां के ऊपर तुमको अपनी जान नहीं बचाना है बल्कि हुक्म खुदा को बचाना है, हुक्म खुदा को बचाना है। ये मंजिल थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने। लिहाजा हुसैन ने आवाज दी कि देखो, अगर तुम शरीयत मोहम्मदी को मिटाना चाहते हो तो जब तक हुसैन जिंदा है नहीं मिटा पाओगे। जब तक हुसैन बाकी है, मैं नाना के दीन को बचाने के लिए अली अकबर का सीना पेश कर दूंगा, लेकिन दीन के सीने को मजबूत रखूंगा। मैं अब्बास के बाजू दे दूंगा, लेकिन दीन के बाजू नहीं कमजोर होने दूंगा। मैं अली असगर के गले पर तीर का लगना गवारा कर लूंगा, लेकिन दीन के गले को कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं औन मोहम्मद और कासिम की कुर्बानी को दे दूंगा, लेकिन इस्लाम के अंदर कमजोरी पैदा नहीं होने दूंगा। और जो हुसैन ने कहा वो सच कर दिखाया। हाँ दादारो, आज 7 मुहर्रम की तारीख, आज आप रोने के लिए बैठे हैं और यतीम हसन को आज आप रोएंगे, हसन को पुरसा देंगे। यतीम हसन का, हजरत कासिम का बड़ी अजीब कुर्बानी है जनाब कासिम की। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख बताती है शब आशूर तमाम बीबियां अपने अपने खेमों में अपनी अपनी कुर्बानियों को अपने सामने बैठाए हुए हैं और बैठा कर उनको तलकीन कर रही हैं, उनको समझा रही हैं कि कल तुम्हें हुसैन पे कुर्बान होना है, कल तुम्हें कुर्बानी का दिन है, अपने को अपने आका के ऊपर कुर्बान करना है। वहीं पर जनाब उम्मे फरवा भी हैं जो अपने सामने कासिम को बिठाए हुए हैं। ए मेरे बेटा, कल देखो चचा पर कुर्बानी का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि अली अकबर तुमसे पहले मारा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अब्बास, कहीं ऐसा ना हो कि अब्बास तुमसे पहले चले जाएं। ऐ बेटा, इस बेवा की लाज रख लेना, कल देखो तुम्हें अपने चचा के ऊपर जान कुर्बान देने। आवाज दी, अम्मा जान आप बिल्कुल परेशान ना हो, सुबह होने दीजिए, ये कासिम अपने चचा के ऊपर कुर्बान होगा। अल्लाह अकबर, शब आशूर है, इधर माँ ये समझा रही है और उधर हुसैन है जो महजर शहादत सुना रहे हैं।
असहाब को जमा किया, तमाम चाहने वाले बैठे हुए हैं। एक मर्तबा जनाबे हजरत शब्बीर महजर शहादत पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, कल हबीब इब्न मज़ाहिर तुमको भी शहीद होना है, ए मुस्लिम इब्न औसजा कल तुम भी शहीद होगे, बुरैर हमदानी, ज़ुहैर इब्न कैन, सईद, सबके नाम लिए। असहाब हुसैनी के बाद मर्तबा आवाज दिया, मेरे बेटा अली अकबर कल तुम्हें भी कुर्बान होना है, ए बेटा औनो मोहम्मद कल तुम्हें भी कुर्बान होना है, अब्बास कल तुम्हारी भी कुर्बानी होगी। अल्लाह अकबर फहरिस्त सुना रहे हैं, महजर शहादत पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। ये 13 साल का बच्चा ये भी बैठ के सुन रहा है। एक मर्तबा हुसैन पूरा महजर शहादत पढ़ के खामोश हो गए। अब जो खामोश हुए तो भाई ये 13 साल का बच्चा उठा, उठने के बाद अम्मा के पास पहुंचा, आवाज दी, मादर गिरामी, मादर गिरामी, मेरे आका ने महजर शहादत पढ़ के सुनाया, मैंने शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुना, लेकिन मेरा नाम महजर शहादत में नहीं है। क्या मेरे मुकद्दर में शहादत नहीं है अम्मा? अम्मा बचपन में मैं यतीम हो गया, ये मेरा मुकद्दर था, अब शहादत का वक्त आया तो आका मेरा नाम नहीं लेते। एक मर्तबा तारीख बताती है कि एक मर्तबा जनाब उम्मे फरवा जनाब कासिम को लेकर के आती है, आवाज दी, आका आका ये मेरा लाल रोए जा रहा है, कहता है कि मेरा नाम महजर शहादत में नहीं है। कासिम को आगे बुलाया, कासिम बेटा जरा करीब आओ, क्या कहते हो, क्या कहा तुमने? कि तुम्हारा नाम महजर शहादत में नहीं है बेटा इतना बताओ कि तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? कहा आका अहला मिनल असल, शहद से भी ज्यादा मीठी है। एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, ऐ मेरे लाल, महजर शहादत में तुम्हारा भी नाम है, और तुम्हारा ही नाम नहीं बल्कि तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का नाम भी महजर शहादत में। एक मर्तबा अपना नाम जब महजर शहादत में सुना तो कासिम खामोश, कासिम खुश हो गए कि मेरा नाम भी महजर शहादत में है, लेकिन अगले ही लम्हे जब अली असगर का नाम सुना तो तड़प गए, आवाज दी, आका ये बात समझ में नहीं आई, मेरा भैया अली असगर तो भी 6 महीने का है, वो तो चल भी नहीं सकता, वो कैसे शहीद होगा? एक जुमला जनाब कासिम ने कहा, आवाज दी, आका हल यसलून इलल खयाम, क्या दुश्मन हमारे खेमों में घुस आएंगे? यानी कासिम ये कहना चाहते हैं, आका क्या दुश्मन खेमे में, अरे खेमे में तो नबी ज़ादिया, अली की बेटियां ज़ैनब में कुलसूम। एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, बेटा नहीं, असगर को मैं खुद लेकर मैदान में जाऊंगा। कासिम को तो यूं समझा दिया हुसैन ने, लेकिन हुसैन की निगाहें तो देख रही है कि बाद शहादत हुसैन अशकिया खेमों में घुस रहे होंगे, एक कोई आग लगा रहा होगा, कोई सकीना के मुंह पे तमाचे, कोई ज़ैनब की रदा, कोई पुष्प पर ताज़ियां। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। बस मैंने आपकी ज़हमत को ख़त्म किया, आज़ादारो कुर्बानी का दिन आ गया। जनाब कासिम जब बार बार आते हैं इजाज़त मांगते हैं, लेकिन हुसैन इजाज़त नहीं देते। जब जनाब कासिम बिल्कुल मायूस हो गए तो गोशे में जाके बैठ गए। अचानक याद आया, बाबा ने मरते वक्त मेरे हाथों पर एक तावीज़ बांधा था, तो जल्दी से उस तावीज़ को खोला, क्या लिखा था?
ایک مرتبہ جب تعویذ کو کھولا تو لکھا تھا، ہے بیٹا قاسم، اگر میرے بھیا حسین کے اوپر کبھی وقت پڑ جائے تو اپنی جان کو قربان کر دینا۔ بس تعویذ کو لیا، دوڑ کے مولا کے پاس آئے، بھائی آقا یہ دیکھیے بابا جان کی وصیت ہے۔ حسین نے بھیا کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے چوما، آواز دی قاسم یہ بھیا کی وصیت نہیں، یہ تم اپنی موت کا پیغام لے گیا۔ حسین قاسم، اب حسین مجبور ہو گیا، قاسم کو اجازت دی، سر پر امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے قاسم کا سوار کیا۔ تاریخ بتاتی ہے قاسم چلنے لگے، ایک مرتبہ حسین نے روکا، حسین نے روکا، ایک مرتبہ گریبان کو چاک کیا۔ قاسم نے پوچھا بابا آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ چچا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا ہے میرے بیٹا یہ یتیموں کی نشانی ہے، یہ یتیموں کی نشانی ہے، کلیجے سے لگایا۔ حسین، تاریخ بتاتی ہے حسین نے قاسم کو سینے سے لپیٹ کے اتنا روئے کہ خشک کھا کے زمین کربلا بگڑ گئے۔ ایک طرف قاسم گرے، دوسری طرف حسین گرے۔ زینب نے اس منظر کو دیکھا، دوڑ کے آئی، بھیا ارے آنسو بہائے، بھیا ہوش میں آؤ، اے بھیا، اے قاسم۔ اللہ اللہ اجرکم اللہ۔ حسین کو ہوش آیا، قاسم کو دوبارہ سوار کیا، قاسم میدان میں پہنچے، جنگ کرنا شروع کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت شجاعت کی جنگ کی، لیکن یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ جب زمین کربلا پہ گرا ہے، آواز دی یا اماں، اے چچا ادرکنی، میری مدد کو آؤ۔ حسین جلدی سے دوڑے مقتل کی طرف، کیا دیکھا؟ قاتل سراہنے بیٹھا ہے۔ حسین نے دور سے آواز دی، قاسم گھبرانا نہیں، تیرا چچا آ گیا ہے۔ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، اب جو بڑھ کے حملہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، سینے پر گھوڑوں کی ٹاپیں، چچا چچا۔ ایک مرتبہ حسین قاسم کے پاس اس وقت پہنچے جب لاشا، اے قاسم اپنے چچا کو معاف کر دینا، تیری مدد کو نہیں آ سکا۔ اے قاسم تیرے چچا پر بڑا شاق ہے کہ تو مدد کو پکارتا رہا، اور حسین تیری مدد کو نہ آ سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے تجھے اپنا خالص، ہم کو اپنا خالص بندہ قرار دے۔ پالنے والے ہمیں در سے بندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جس طریقے سے کربلا والوں نے تمام تر ایثار اور قربانی کے ساتھ اپنی زندگی کو قربان کر دیا، پالنے والے ہمیں بھی توفیق دے کہ تیری راہ پر اسی طریقے سے چل سکیں۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں ان کے مرض کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ پالنے والے جو بیمار ہیں اور خصوصاً اس وبا میں جو گرفتار ہیں، پالنے والے تو ان کی اس وبا اور بیماری کو دور فرما۔ بحق سید الشہداء جو مرحومین ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر رحمت نازل فرما، جملہ مومن و مومنات اور تمام اموات کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما بحق سید الشہداء۔ پالنے والے جی محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔